اگر آپ کو 16,000 فیٹ کے الٹیٹیوڈ سے اسکائی ڈائیونگ کے لیے ایک پلین سے جمپ کروایا جائے اور آپ کا پیراشوٹ انفلیٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ 1996 میں ایک 22 سالہ نوجوان 16,000 فیٹ کی بلندی سے پلین سے اسکائی ڈائیونگ کرنے کے لیے جمپ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کا پیراشوٹ نہیں کھلتا ہے اور وہ ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر آ گرتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل انفو ویب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 16,000 فیٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے گر کر بچ جانے والے پہلے سروائیور کی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بیئر گرلز ہے۔ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے ڈسکوری چینل کے پروگرام مین ورسس وائلڈ پر اکثر خطرناک سروائیول چیلنجز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان کا پورا نام ایڈورڈ مائیکل گریلز ہے۔ بیئر گریلز نام ان کی فیملی اور فرینڈز نے ان کو بچپن سے دیا تھا۔ ان کی بہن ان کو پیار سے بیئر کہتی تھی، اسی طرح بیئر نام ان کے لیے ایک افیکشنیٹ نک نیم بن گیا۔ بیئر گرلز کی پیدائش 7 جون 1974 کو ڈوناڈی، ناردرن آئرلینڈ میں ہوئی۔ ان کے گرینڈ فادر نیول فورڈ اور گریٹ گرینڈ فادر ولیم آگسٹس فورڈ دونوں فرسٹ کلاس کرکٹرز رہے ہیں۔ ان کے فادر سر مائیکل گریلز ایک کنزرویٹو پولیٹیشین تھے۔ بیئر گریلز بچپن کے 4 سال ڈوناڈی میں رہنے کے بعد فیملی کے ساتھ آئل آف وائٹ کے ٹاؤن بیمبرج میں شفٹ ہو گئے۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ کلائمبنگ اور سیلنگ سیکھنا شروع کیا، جو کہ رائل یاٹ اسکواڈرن کے ممبر بھی تھے۔ نوجوانی کے دوران انہوں نے شوٹوکن کراٹے میں سیکنڈ دین بلیک بیلٹ حاصل کی۔ بیئر گرلز نے 1994 میں ساس یعنی اسپیشل ایئر سروس کے لیے اپلائی کیا، جو کافی ٹف اور ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے۔ اس میں فزیکل فٹنس، اینڈیورنس، مینٹل ٹفنس اور سروائیول اسکلز کی انٹینس ٹریننگ شامل ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی ساس ٹریننگ 1996 کے دوران کمپلیٹ کی، جو ریگرس فزیکل ایکسرسائز، جنگل وارفیئر، سروائیول ٹیکنکس، نیویگیشن اور کامبیٹ اسکلز پر مبنی تھی۔ ساس ٹریننگ کے بعد انہوں نے جنگل سروائیول اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے اسپیسیفک ٹریننگ حاصل کی۔ سروائیول ٹیکنکس جیسے کہ فوڈ اور واٹر پروکیورمنٹ، شیلٹر بلڈنگ اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں سروائیو کیسے کیا جائے، جو ان کے لیٹر ایڈونچرز کے لیے کافی یوزفل ثابت ہوئی۔ 1996 میں بیئر گرلز نے ساس کی ٹریننگ کے دوران پیراشوٹ جمپنگ کی۔ اسکائی ڈائیونگ ان کی ٹریننگ کا ایک اہم حصہ تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ یہ ایکسیڈنٹ کینیا کے ماسائی مارا نیشنل ریزرو میں ہوا، جب ان کی عمر 22 سال تھی۔ اسکائی ڈائیونگ کے دوران جب بیئر گرلز نے 16,000 فیٹ یعنی 4,900 میٹرز کی اونچائی سے جمپ کیا اور جب پیراشوٹ کھولنا چاہا تو ان کا پیراشوٹ نہ کھل سکا۔ اتنی اونچائی سے جمپ کرنے کے دوران اسکائی ڈائیور زمین کی طرف گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے تیزی سے نیچے آتا ہے۔ جب پیراشوٹ اوپن نہیں ہوتا تب اسکائی ڈائیور فری فال میں ہوتا ہے اور ان کی اسپیڈ آہستہ آہستہ سے ٹرمینل ویلوسٹی تک پہنچتی ہے، جو عام طور پر 200 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسکائی ڈائیور سر کے بل نیچے کی طرف پوزیشن بناتا ہے تو وہ اسپیڈ بڑھ کر 240 سے 290 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے۔ فری فال کے دوران اسکائی ڈائیور ایکسیلریشن کے ساتھ اسپیڈ بڑھاتا ہے، جو اپروکسیمیٹلی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر تک ہو سکتی ہے۔ ٹرمینل ویلوسٹی تک پہنچنے میں اسکائی ڈائیور کو 10 سے 15 سیکنڈز لگتے ہیں۔ اگر پیراشوٹ فیل ہو جائے تو زمین کی طرف ان کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ سیویئر انجریز یا پھر ڈیتھ کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن پیراشوٹ ٹرمینل ویلوسٹی کو 90% تک کم کرتا ہے، جس سے انسان کی زمین پر گرنے کی اسپیڈ 5 سے 6 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اور انسان زمین پر سیفلی لینڈ کر سکتا ہے۔ اگر پیراشوٹ فیل ہو جائے تو بھی اس کے ساتھ ایک ریزرو پیراشوٹ لگا ہوتا ہے تاکہ ایمرجنسی سچویشن میں اس کو منیمم الٹیٹیوڈ پہ کھولا جا سکے۔ لیکن آج کل کے پیراشوٹس میں ایسے آٹومیٹک ایکٹیویشن ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں جو ایک لمیٹڈ الٹیٹیوڈ پر آنے پہ پیراشوٹ نہیں کھلتا تو ڈیوائس آٹومیٹکلی ریزرو پیراشوٹ کو کھول دیتا ہے۔ پیراشوٹ بنانے والی کمپنیز کا ماننا ہے کہ 1000 پیراشوٹس میں سے بمشکل ایک پیراشوٹ فیلیور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بھی ہونے کے چانسز نہ کے برابر ہیں۔
بدقسمتی سے بیئر گرلز کا ریزرو پیراشوٹ بھی صحیح سے نہ کھل سکا اور انہیں بنا پیراشوٹ کے فری فال کرنا پڑا اور وہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پیٹھ کے بل زمین پر آ گرا۔ اس انٹینس فال کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی 3 جگہوں سے ٹوٹ گئی۔ اس جان لیوا ایکسیڈنٹ کے دوران بیئر گرلز نے اپنی سروائیول انسٹنکٹس اور مینٹل اسٹرینتھ کو بھرپور استعمال کیا۔ ریموٹ ایریا سے ایمرجنسی میڈیکل ایویکیوشن کے ذریعے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی ریکوری ایک چیلنجنگ اور پینفل پروسیس تھا، جس میں ایکسٹینسو فزیوتھراپی اور ریہیبلیٹیشن شامل تھی۔ لگ بھگ 18 مہینوں کے بعد بیئر گرلز دوبارہ اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس ایکسیڈنٹ نے بیئر گرلز کی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دی اور ان کی مینٹل اسٹرینتھ اور سروائیول اسکلز کو ایک نئے لیول پر پہنچایا اور ان کے کیریئر کو ری ڈیفائن کیا۔ ان کی ریکوری نے ان کی مینٹل اور فزیکل ریسائلنس کو اور بھی مضبوط بنایا اور ان کی سروائیول جرنی نے انہیں گلوبل لیول پر ایک انسپائرنگ فگر بنایا۔ 1994 سے 1997 تک بیئر گرلز نے سکم اور ویسٹ بنگال کے ہمالیئن ماؤنٹینز میں ہائیکنگ کی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پیک پر پہنچنے کا خواب اس کا بچپن سے ہی تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کا بیئر گرلز کا سفر ان کے ایڈونچرس کیریئر کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایکسٹینسو پریپریشن اور ٹریننگ کی تھی، جو فزیکل فٹنس، کلائمبنگ ٹیکنکس اور ہائی ایلٹیٹیوڈ سروائیول اسکلز پر مبنی تھی۔ ہمالیاز میں ان کی ریگرس ٹریننگ ان کی اینڈیورنس اور اسکلز کو انہینس کرنے کے لیے ضروری تھی۔ ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے سیویئر کولڈ، ہائی ونڈز اور لو آکسیجن لیولز جیسے چیلنجز کا سامنا کیا۔ ان چیلنجز کو ان کی ٹیم نے ٹیم ورک اور ڈٹرمینیشن سے پار کیا۔ 16 مئی 1998 کو بیئر گرلز نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی سمٹ کو سکسیسفلی اچیو کیا، خاص کر ان کے 1996 کے پیراشوٹنگ ایکسیڈنٹ کے بعد۔ یہ ایکسٹرا آرڈینری اکمپلشمنٹ ان کی ڈٹرمینیشن، ریسائلنس اور ایڈونچرس اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے فینس اور ایڈونچر لورز کے لیے ایک انسپریشن کا سورس ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی ول پاور اور اسکلز کی مدد سے جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی لائف جرنی ہم سب کے لیے ہمت، محنت اور جرأت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اگر آپ سائنس اور ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔